الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی یہ خبر چھپی ہوگی کہ ایک عائشہ نام کی لڑکی نے گجرات میں عجیب طرح سے سوسائڈ کیا. پہلے اس نے بھی اپنا ویڈیو بنایا، اپنا بیان جاری کیا اور اپنے شوہر کو بھیجا، اور اس کے بعد اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور غرقاب ہو گئی. اس کے اوپر مختلف قسم کے رد عمل، کسی نے اس کی خودکشی کے اوپر لکھا اور کسی نے ان درندوں کو کوسا کہ جن کے ٹارچر کرنے کی وجہ سے اور جن کے آزار اور اذیت رسانی کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. میں نے اس مضمون کو اس لیے چھیڑا ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کم از کم یہ کہہ کر کے اسلام پر تنقید نہیں کی گئی کہ اسلام میں تو جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کے باوجود مسلم لڑکیاں اس طرح کی حرکت کر رہی ہیں. اس کو ایک طرف سے اس کی مذمت کی گئی، جہیز کے لین دین پر مذمت کی گئی، یہ اچھا ہے، لیکن ہم کو تو کم از کم اس طرح سوچنا پڑے گا. اتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے رہے، اسلام کے نام پر ایسے کلنکت کیے جانے والے واقعات رونما ہوتے رہے، اور اس کے بعد ہماری طرف سے کوئی نیا پلان، کوئی لائحہ عمل، کوئی کوشش، کوئی ایفرٹ اور کوئی منصوبہ تیار نہ کیا جائے. یہ بدترین قسم کی غفلت اور مجرمانہ غفلت ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ایک اتنا سا یہ جہیز ہے، وہ بھی ہم نے کس سے لیا ہے؟ برادران وطن سے. ہندو رسم و رواج سے ہمارے یہاں یہ در آیا ہے، ہمارے یہاں اس کا چلن نہیں. اس بر صغیر کو چھوڑ دیں آپ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں کے مسلمانوں کے معاشرے کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد آپ کو یہ کہیں نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کا ٹھیک الٹ ہوتا تو نظر آئے گا آپ کو. مطلب اس کا الٹ کہ لڑکی والے وصولیابی کرتے ہیں. اسی لیے شریعت نے اور فتاوے میں جب آپ دیکھیں گے تو دونوں طرح کی رقم کو، لڑکی والا لڑکے والوں سے اگر کوئی رقم وصول کرتا ہے مہر کے علاوہ تو وہ بھی رشوت ہے، اور اگر لڑکے والا لڑکی والوں سے کوئی رقم وصول کرتا ہے تو یہ بھی رشوت ہے. اور رشوت کی آپ کو معلوم ہے، رشوت اور سود کی قسمیں، اس کی شناخت آپ کو معلوم ہے. وہاں مثلا عالم عرب کی بات کریں، وہاں اگر کنواری لڑکی ہے تو بہت لمبا چوڑا مہر. وہاں جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کالر اٹھا کے چلتا ہے. یہاں اس کا الٹا ہے. ہم نے یہاں یہ صورتحال اختیار کی ہے کہ ہندوؤں کے یہاں دیکھیے بہت میجر فیکٹ ہے، ان کے یہاں لڑکی کو اشدھ مانا جاتا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ زمانے جہالت میں بھی ایسے ہی تھا، اور وہ دستور اور وہ معاشرہ ویسے ہی چلا آ رہا ہے. وہ اشدھ مانتے ہیں لڑکی کو. عورت کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، ناری کی ان کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. اب اس طرح کے بیانات آنے لگے ہوں الگ بات ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی پڑھا یا سنا ہوگا
کہ کوئی عورت اگر وڈو ہو جاتی ہے، ودوا ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، تو اپنے شوہر کی چتا کے اوپر ایسے زندہ لیٹ کے جل جائے، وہ بہت اچھی مانی جاتی تھی اور یہی دستور تھا۔ اگرچہ ابھی بھی اس طرح کے حادثات اور واقعات ہو جاتے ہیں، دبا لیے جاتے ہیں، الگ بات ہے، تو عورت کا کوئی مستقل وجود نہیں تھا، لیکن یہ ابھی بھی ہے کہ عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اتنی منحوس اور ڈائن سمجھی جاتی ہے کہ اس کو اچھے موقعوں پر اپنے گھروں کے اندر آنے نہیں دیا جاتا، تو اس لیے وہ لوگ اس کو کوڑا کرکٹ یا منحوس سمجھ کر کے اپنے گھروں سے باہر کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو آدمی کوڑا کرکٹ آپ کا اٹھا کے لے جائے گا، منحوس اور اشبھ چیزیں آپ کے گھر سے لے کر کے جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ اسے اور بخشش دیں گے کہ بھائی آپ یہ مہربانی کر رہے ہیں، یہ لے جائیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں یہ لازم ہے کہ لڑکی والا چڑھ کے جائے گا لڑکے والے کے گھر، یہ لازم ہے ان کے یہاں کہ لڑکی والا نیچا ہے اس لیے وہ جائے گا۔ ہمارے یہاں اس کا ٹھیک الٹا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد یہاں تک ہے کہ جس کے یہاں پہلے پہل بیٹی پیدا ہو وہ عورت خوش قسمت ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی اس کے الٹ سمجھتا ہے آج بھی۔ تو صورتحال یہ ہے، بیٹیوں سے حضور نے محبت کی، بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں پھر وہ ان کی پرورش کرے، میں اور وہ میدان محشر میں مقام کے اعتبار سے ان 2 انگلیوں کے برابر ہوں گے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹیوں کے باپ ہیں، بیٹوں کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے اور اس صورتحال کو بالکل واضح کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ آپ کو صرف بیٹیوں کا باپ بنایا، بلکہ قرآن نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس پر بیان جاری کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ایک نوجوان کو، زید ابن حارثہ کو حضور کی طرف منسوب کیا جانے لگا، زید سن آف محمد کہا جانے لگا، تو قرآن کریم نے اس کے اوپر بین لگایا، فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، دوسروں کے نام سے نہیں۔ تو حضور بیٹیوں کے باپ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کائنات میں کوئی بھی عزت کا اور کرامت کا کوئی ایسا ٹیگ اور پہچان اور نشان نہیں ہے جو حضور کو عطا نہ کر دیا ہو۔ اس کا مطلب بیٹی کا باپ ہونا تو عزت کی بات ہے، بیٹے کا باپ ہونا بہت اعزاز کی بات نہیں۔ تو بیٹیوں کے ساتھ محبت کی، تو ہمارے یہاں کا معاشرہ یہ ہے کہ بیٹی مانگنے آتے لوگ، بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود لڑکے والے آئیں، کیوں؟ وہ مانگ رہے ہیں نا، اسی لیے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے منگنی، جسے عربی میں خطبہ کہتے ہیں، یعنی وہ رشتہ مانگنے آتے، بیٹی مانگنے آتے ہیں۔ اور مانگنے والے کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ مانگنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نیچے؟ مانگنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے سے۔ تو جو دے رہا ہے وہ اوپر والا ہاتھ ہے۔ تو ہمارے یہاں تصور دوسرا ہے، وہاں تصور دوسرا ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سمجھ لیجئے کہ اولاد سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہوتی، اور بیٹیاں خدمت کے مکھوٹے اور فریم میں اگر آپ دیکھیں گے تو بیٹے کہیں نہیں ہیں بیٹیوں کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پر بیٹا 15 سال کا ہوا، اسمارٹ فون چاہیے، اور اگر آپ نے نہیں دلایا تو طرح طرح کی اسٹرائک اور طرح طرح کا بلیک میل، میں چلا جاؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ آخر کار ماں سفارش کر کے باپ کو مجبور کر دیتی۔ بیٹی کبھی اس طرح کی ضد اور اصرار نہیں کرے، کہہ تو سکتی۔ اس کے علاوہ بیٹے کو اگر ڈانٹ تک دیا آپ نے تو جا کر کے پھوپھی کے گھر بیٹھ جائے گا، شام کو آئے گا نہیں، آپ کو لینے جانا پڑے۔ بیٹی کا حال یہ ہے کہ اگر آپ بیٹی کے 2 ہاتھ بھی مار دیں صبح اور شام کو جب دیر سے واپس آئیں گے تب بھی تازی روٹیاں پکا کے دے گی۔ بیٹا بہو پاس میں ہوں گے، آپ رات بھر کراتے رہیے، استھمے کا اٹیک ہو آپ کے اوپر، ایک گلاس گرم پانی نہیں مل سکتا۔ اب بیٹی کو اگر صرف بوڑھے باپ نے مس کال مار دی تو سمجھ لیجئے کہ واپس فون بھی آئے گا، اور اگلے دن اپنے بچوں کے چاہے ایگزام کیوں نہ چل رہا ہو یہاں دکھائی پڑے گی۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے دھراتل پہ؟ تو جہاں تک بیٹیوں کا تعلق ہے، بیٹیوں کی خدمات اور ان کے رویے یہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے چہرے کیوں اتر جاتے ہیں؟ جب سچائی اور حقیقت یہ ہے تو پھر چہرے کیوں اترتے ہیں؟ کیا ہم زمانے جاہلیت کی طرف واپس چلے گئے؟
میں عرض کر رہا ہوں، میں چھوٹا سا تجزیہ رکھتا ہوں، چھوٹی عمر ہے میری، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف جہیز ہے. اس کو مائنس کر دیجیے، بیٹے کہیں ٹھہر نہیں پائیں گے بیٹیوں کے مقابلے، اور لوگ دعائیں کریں گے کہ بیٹے نہیں بیٹی ہو اس کے گھر. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. اس کے علاوہ آپ بتا دیجئے اس وقت مسلم معاشرے میں جتنے لوگوں کے مقدمے زیر سماعت ہیں، انڈر ہیئرنگ ہیں، ان میں سے زیادہ تر مقدمات کاہے کے؟ کچھ تو بے شک جائیدادوں کے ہوں گے اور کچھ لڑائی جھگڑے کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 50 سے زیادہ فیصد ان مقدمات کی ہے جو بہن کی وجہ سے، بہو کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے یا خود کی اپنی بیوی کی وجہ سے لڑے جا رہے ہیں. کیا وجہ؟ ایک صنف نازک عورت جو مردوں کے تابع بن کے رہتی تھی، معاشرے یہی کہتے تھے اور معاشرے میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. اب یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ اب یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ اس کے علاوہ عدالت کو معلوم ہے، وکیل کو معلوم ہے، جسٹ پوری جوڈیشری کو معلوم ہے، پورے سسٹم کو یہ معلوم ہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کا یا جہیز مطالبے کا 498 کا یہ فرضی ہے، وہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مقدمے کی سماعت اس طرح چلتی ہے کہ وہ جا کر کے لڑکی کے حق میں فیصل ہوتا. دھیان دیا کبھی آپ نے اس کے اوپر؟ یہ بالکل ٹھیک کارروائی ہے، یہ ان کی نہیں، یہ پالنہار کی کارروائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی کارروائی اس لیے کہ جج کا دماغ اور زبان اور اس کا قلم اور تحریر اور اس کے دستخط، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. کیا اس پر ایمان نہیں آپ کا؟ وجہ یہ بیلنس ہے، یہ توازن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توازن پیدا کیا. شادی سے پہلے دیکھنے کے لیے گئی، لڑکے کی ماں گئی، باپ چلے گئے، ایک بھائی چلا گیا. انہوں نے زبردست قسم کا انتظام کیا، امپریس کرنے کی بیچارے کوشش کرتے ہیں. واپس آ گئے، ادھر سے کوئی جواب نہیں دیتے. اب ادھر سے فون جاتا ہے کہ وہ ابھی بیٹی نے نہیں دیکھا، وہ اور دیکھے گی. پھر ایک پوری لنگھار چلی آ رہی، اس کی ضیافت. پھر اس کے بعد صاحب جواب ابھی کلیئر نہیں پہنچا، کہا کہ ابھی وہ داماد نے نہیں دیکھا، وہ داماد کی چھٹیاں جب ہوں گی تب وہ آئیں گے، وہ جائیں گے. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، رشتہ طے ہے، انگوٹھی پہنا کے آ گئے یا کچھ آ گئے. اب لڑکے والے آئیں، مختلف قسم کے رسومات ہیں کہ لڑکے والے آتے ہیں، ایک بار پکا کر کے جاتے ہیں، ایک قسط یہ ہے. دوبارہ آئیں گے رکائی کرنے کے لیے، ایک قسط یہ ہے. تیسری قسط یہ ہے کہ لڑکے کا نام دے دو، کتنے تمہارے رشتہ دار ہیں، ان سارے رشتہ داروں کے لیے باقاعدہ کپڑے جائیں گے، ساس کے لیے سونے کا زیور بھی جائے گا، اور کتنے کون کیا رہتے ہیں سب کی گنتی اور ان سب کے کپڑے پہنچے گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ تیسری قسط ہو گئی. پھر چوتھی قسط یہ کہ وہ پوچھیں گے کہ بھائی شادی کہاں کریں گے، تو میرج لان تلاش کرنے کے لیے انہی میں سے افراد آئیں گے جو یہاں آ کر کے بتائیں گے کہ اس میرج لان میں، اس میرج ہال میں ہماری بارات ٹھہرے گی. اور اس کے بعد پھر وہ جہیز کا سامان یہاں تک کہ کمپنیاں اور موٹر سائیکل کے نام اور کمپنی تک طے کریں گے وہی. پھر اس کے بعد بریچھا کے نام پر کہیں ہوتا ہوگا، بریچھا کے نام پر لڑکا روٹنے کا ناٹک کرے گا اور اس کے بعد کوئی نیا مطالبہ سامنے رکھ دے گا. اور اس کے بعد پھر وہ دوار چار کے نام پر ایک بڑی وصولی، اس کے بعد سلامی کے نام پر ایک خیرات پوری، اس کی ایک قسط، اور اس کے بعد ہر تیوہار میں کچھ نہ کچھ اس کو چاہیے. تو یہ قسطیں ہیں، یہ ظالمانہ کارروائی ہے لڑکے والوں کی طرف سے جو شادی سے پہلے چلتی ہے. جیسے ہی نکاح ہوا اب اس کے بعد ادھر سے شروع لڑکی 40 دن کے بعد اپنی عزت اور شرافت کا مکھوٹا اتار دیتی ہے اور ایک بھی لفظ سننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ قسطیں ادا کر کے یہ لڑکا خریدا ہے اس کے باپ نے. یہ بیہیویئر ہوتا ہے. یہ سب کچھ اسی معاشرے میں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کے کارن آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اکلوتا سبب جہیز ہے. کیا اور اس طرح کی خودکشیاں سماج برداشت کرنے کے فیور میں ہے؟ یہ کل صورتحال ہے. اب اس کے بعد میں جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، عدالتیں فیور کرتی ہیں اور کرنا چاہیے. یہی توازن اور بیلنس ہے. ورنہ لڑکی والے اپنی بچیوں کے گلے دبا دیں گے کچھ دنوں کے بعد، اور یہ واقعات ہونے لگے. اتنے لمبے مطالبے کی بچیاں گھروں کے اندر بوڑھی ہو رہی ہیں. پھر اسی لیے یہ انٹر ریلیجن میرج کی یہ بدتمیزیاں ہوتی. ہم سب مجرم ہیں اس کے پیچھے، یاد رکھیے گا.
اگر نکاح کو آسان کر دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آ جائیں تو بہت آسان ہو جائے. مثال کے طور پر بہت زیادہ اس وقت علماء کے بیچ بحث چل رہی ہے کہ تمام مفتیان کرام کو جہیز ناجائز قرار دے دینا چاہیے. میں تو اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جہیز ناجائز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی وضاحت کی ہے اس کے اعتبار سے بھی اصل میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو شادی کے وقت کوئی تحفہ یا کوئی سامان دینا چاہے تو جائز ہے. یہ اتنا سا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو جہیز کے اوپر فٹ نہیں کیا جا سکتا. جہیز یہ کوئی تحفہ نہیں ہے، جہیز ایک بلا ہے جسے مینیج کرنا پڑتا ہے. اس کو وہ سجائے گا، اس کی وہ لسٹ تیار کرے گا 4 لوگوں کو بٹھا کر کے، اور اس کے بعد اس کو لدوایا جائے گا. یہ ساری چیزیں، اس کو تو ناجائز صراحتاً کہا تمام مفتیان کرام. یہ ایک جملہ ہے جس سے یہ چور دروازہ کھلتا ہے. دوسرا وہ ایک واقعہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ سامان دے دیا تھا، اسے جہیز کی بنیاد بنایا، اسے جہیز کی بنیاد بنایا. تو سن لیجئے جو لوگ اس کو استدلال سمجھتے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جس وقت 25 سال تھی، مکہ مکرمہ میں بہت زبردست قسم کا قحط پڑا تھا، اور خواجہ ابو طالب 10 بچے ہیں ان کے، 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں غالباً، ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے چھوٹے بھائی ہیں اور حضور بھتیجے ہیں، ان دونوں نے مل کر کے یہ کہا کہ چچا سردار ہے مکہ مکرمہ کے، سردار سید القوم خادمہم ہوتا تھا، اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا تھا اگر کوئی غریب بیمار ہے اپنا پیسہ لگایا کرتا تھا. یہ سرداری کا مطلب تھا. تو ان کے پاس پیسہ رہتا ہی نہیں تھا، اور 10 بچوں کی کفالت، وہ بھی اس قحط کے دور میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس ذمہ داری کا احساس کیا. حضرت عباس سے مشورہ کیا، دونوں لوگ گئے اور جا کر کے خواجہ ابو طالب سے کہا کہ یہاں ہمارے بھائی بہت سے ہیں، ایک ہم لوگوں کو دے دیجئے کہ ہم اپنے گھروں میں رکھیں، ان کی کفالت کریں تاکہ آپ کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے. تو ابو طالب نے فرمایا کہ غالباً مسلم کو چھوڑ دو اور اس کے بعد جس کو چاہو لے جاؤ. تو نہیں، عقیل کو چھوڑ دو، باقی جس کو چاہو لے جاؤ. تو حضرت مسلم کو غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے آئے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کے اپنی سوچ کر یہ ایڈاپٹیڈ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا گود لیا، چچا زاد بھائی گود لیا، پرورش کی. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے وہاں نہیں دکھیں گے، حضور کے آنگن پہ دکھیں گے، حضور کے آس پاس دکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارات کی وجہ سے جب یہ رشتہ حضور نے کرنا چاہا، بلکہ الفاظ یہی ہیں، ان اللہ امرنی، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا عقد علی سے کر دوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ رشتہ لے کے جب آئے تھے تو خاموش بیٹھے رہے تھے، تو حضور نے بھانپ لیا تھا یہ کیا کہنے آئے ہیں. حضور نے پوچھا کہ رشتہ لے کے آئے ہو فاطمہ کے لیے؟ فرمایا تھا کہ ہاں. تو حضور نے اس رشتے کو قبول کر لیا. پھر پوچھا تھا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کہنے لگی ذاتی سامان کوئی بھی نہیں گھر کے اندر، صرف ایک زرہ ہے، اس لیے کہ مجاہد حیدر کرار، آپ سمجھتے ہیں. تو فرمایا میرے پاس صرف ایک زرہ ہے. فرمایا کہ اسے بیچ دو. ایڈاپٹیڈ ہیں. اگر اپنی جیب سے بھی حضور سامان منگا کے دیتے تب بھی یہ جہیز نہیں تھا، تب بھی یہ جہیز نہیں تھا. اس لیے کہ لیپالک کو، لیپالک کی پرورش کرتا ہے، لیپالک کی اس طرح کی ذمہ داریاں اٹھائی جاتی ہیں اپنے متبنہ کی. چیجائے کہ حضور نے بالکل باقاعدہ خط کھینچ دیا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا ایک زرہ ہے. کہا لے جاؤ اس کو فروخت کرو. جا کر کے اس کی بولی لگوائی اور پہنچ گئے کس کے پاس؟ اس وقت کے سب سے بڑے سخی کے پاس پہنچ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. مول بھاؤ ہوا کہ اتنے میں یہ زرہ ہم خرید سکتے ہیں. فرمایا کہ خرید لو. زرہ دی ان کو، انہوں نے پیسے دیے اور بعد میں زرہ بھی واپس کر دی. زرہ بھی واپس کر دی. پھر اس کا یہ سارا سامان آیا ہے. کون اس کو جہیز کہے گا؟ لڑکی کے باپ نے یہ سامان نہیں دیا، تو اس لیے اسے تو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس کو کوئی شخص دلیل سمجھتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اندھیرے میں.
پورا سماج پوری طرح سے چھلنی ہے صرف ایک غلطی کی بنیاد پر. آپ بتا دیجیے جتنے لوگ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں, غلط پھنسے ہوئے ہیں, بڑھاپے کی عمر کو 80 سال عمر ہو رہی ہے اور اس کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. یہ رشتوں کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو سکے. یعنی شادی کا ہو جانا, بیوی کا آ جانا, یہ سکون کا ذخیرہ اور سکون کا بھنڈار ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اس رشتے کے ذیل میں ہم نے محبت اور محبت پیدا کی ہے, رحمت اور شفقت اور مہربانی بنایا ہے اس رشتے کو. اس کے بعد حالات یہ ہیں. اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں زبردست قسم کی غلطی ہو رہی ہے کہ ٹھیک الٹے نتائج دیکھنا پڑ رہے ہیں. جتنے لوگ اس وقت قرض سے دبے ہوئے ہیں وہ بتلا دیں کہ ان کے اوپر قرضے کاہے کے. اب بتلا دیجیے, زیادہ تر قرضے میں دبے ہوئے والدین اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے موقع پر, زیادہ تر قرض دار لوگ ایسے. تو آپ بتائیے معاشرے کی چولہے ہلا کے رکھ دی ہیں اسے گندگی نے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بند نہیں کیا جا سکتا؟ بند نہیں کیا جا سکتا, بند کیا جا سکتا ہے, بند کیا جا سکتا ہے. اور اس کو لڑکے والے شروع کریں. لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں میری بیٹی کی قدر نہیں ہوگی, میری بیٹی کو احترام نہیں ملے گا, میری بیٹی وہاں جا کر کے بہت ہلکا پن محسوس کرے گی. یہ سارے جملے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی بھاری پن کے لیے اور جھگڑے میں آواز اس کی بھاری بنی رہے, پنچایت میں بات کہنے کے قابل رہے, اس لیے یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے. تو نیت یہیں سے فاسد ہے, فساد نیت یہی موجود ہے. تو لڑکے والے یہ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بات اور بہت درد کے ساتھ میں کہہ دوں کہ یہ کام مالداروں کا ہے. اگر مالدار یہ کام شروع کر دیں, آپ مالدار اگر صاحب ثروت ہیں, آپ اپنے بیٹے کو کیا نہیں دے سکتے؟ آپ اس کا کمرہ الگ کر دیجئے, کمرے میں جس سامان کی ضرورت ہے وہ رکھ دیجئے. آپ ایک گرہستی کے لیے سارا سامان آپ رکھ دیجئے ضرورت کا, اور اس کے بعد شادی کر لیجئے. کیا دقت ہے؟ میں کہتا ہوں ولیمے میں سے اتنا کاٹ لیجئے آپ اور بچے کا پورا کمرہ سجا دیجئے, کہہ دیجئے سب کچھ موجود ہے. بچیاں بغاوت نہیں کریں گے, ایسے کیسز میں پھر مقدمات نہیں ہوں گے, اس لیے کہ پھر انسانیت زندہ ہو جائے, ظلم اور بربریت اور زیادتیاں ختم ہو جائیں. یہ پوری صورتحال ہے. صرف یہ کام علماء کے کرنے سے نہیں نمٹ پائے گا, ورنہ میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ میرے گھر کی پچھلی 5 شادیوں میں ایک چمچ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. جہیز کے نام پر نہ لیا گیا نہ دیا گیا. پچھلی 5 شادیوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا اتنا اثر نہیں پڑے گا, اس لیے ہو گئی نہیں ان کے پاس. یہ کہہ کر کے آدمی آگے بڑھ جائے گا, یہ کہہ کر کے آگے بڑھ جائے گا کہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے جو صاحب ثروت ہیں, اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اور اس پاکیزہ معاشرے کی لاج بچا لیتے ہیں تو اس وقت دین کی یہ بڑی خدمت ہوگی. بہت درد کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. اس لیے کہ جب آپ اللہ کے لیے, دین کی خاطر, نبی کی سیرت اور نبی کے اس لائے ہوئے طریقے کو اور اس کی آبرو بچانے کے لیے اگر آپ ایسا کچھ بھی کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے اس بچے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے کے دہانے کھول دے گا. اس لیے یہ سب کچھ میں نے دیکھا, یہ سب کچھ میں نے دیکھا اور برتا ہے, ہم برت رہے ہیں. میں نے جہیز کے نام پر آج تک ایک چمچ کوئی چیز قبول نہیں کی, مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی قبول نہیں کیا. میں آپ کو بتلا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں سسرال سے آنے والی ہر چیز جہیز ہے. اتنی سختی برتی. اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ میں جس کلاس سے ہوں اس کلاس کے کسی ایسے لڑکے نے جس نے بہت سارا جہیز لیا ہو مجھ سے گرہستی ملا لے یا وہ برکت ملا لے. تو میں برت رہا ہوں اس کو, اس لیے آپ کی خدمت میں اتنی طاقت کے ساتھ کنوے کر رہا ہوں اس میسج کو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے صاحب ثروت, صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت لوگوں کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ مہم کے طور پر وہ جہیز کے اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے فکر مند ہو جائیں اور اٹھ کھڑے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور ہمیں فکر عنایت فرمائے, بصیرت عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.